بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاری. محترم مصلیان کرام، آج کے درس کا عنوان ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں. اسلام نمازیوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھیں، کیونکہ یہی سنت نبوی ہے. اور اس کیفیت میں یعنی اگر انسان داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتا ہے تو اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری ہے، اور اس کے اندر خشوع و خضوع کی علامت ہے. اور جب انسان اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتا ہے تو نماز کے اندر اس کا دماغ خاص طور سے حاضر رہتا ہے. اگر انسان اپنے ناف پر نیت باندھتا ہے یا ناف کے نیچے باندھتا ہے تو حاضر دماغی اس معیار کی نہیں ہوتی جو اس معیار کی سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں ہوتی ہے. راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں. ایک دوسری روایت کے اندر ہے، راوی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا. بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نہیں باندھتے، ناف پر باندھتے ہیں یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں. یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. اب یہاں ایک مسئلہ واضح یہ کر دینا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت کے پیش نظر کہ انسان اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، اور کلائی صرف اتنا ہوتا ہے، گویا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اس کلائی پر رکھے گا تو یہ کیفیت بنے گی، گویا کہ آدمی اپنے سینے پر اس کیفیت میں نماز پڑھے گا. جبکہ آپ دیکھیں گے عربی زبان کے اندر لفظ ید کا استعمال کلائی کے لیے بھی ہوتا ہے، مرفق یعنی کوہنی تک کے لیے بھی ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، کوہنی سے اوپر تک یعنی عضد کا جو حصہ ہے یہاں بھی ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی نمازی اپنے ہاتھ کو کلائی پہ رکھ کر باندھتا ہے یا کلائی سے کوہنی تک لے جاتا ہے یعنی اس کیفیت میں جاتا ہے یا اس سے اور آگے لے کے چلا جاتا ہے تو یہ تینوں صورتیں درست ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کلائی پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، یعنی یہ صورت جو بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت کے پیش نظر اس صورت کو اگر انسان اختیار کرتا ہے اور سینے پر باندھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب لوگ سنت کے مطابق ہاتھ باندھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.